السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن وہ سو کر اٹھا تو اسے محسوس ہوا اس کی آواز ٹھیک نہیں نکل رہی اور گلے میں کوئی مسئلہ ہے۔ معمولی علاج کے بعد جب فرق نہ پڑا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ ویسے ہی بیماری سے بندہ پریشان ہوتا ہے اور استاد کے لیے تو اس کا گلا اہم ترین چیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ چنانچہ وہ اسپتال چلا گیا۔ تفصیلی معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ تجویز کیے گئے۔ اگلے دن جب ان ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ اسے گلے کا کینسر ہو گیا تھا۔ اسے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ چند دن ایسے ہی ہسپتال میں پڑا رہا۔ اعصاب آہستہ آہستہ جواب دیتے جا رہے تھے۔ اگلی رات وہ بستر میں پڑا سوچ رہا تھا کہ آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی طرف سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی اور وہ خود کو لگی ڈرپس وغیرہ اتار کر باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی شہر کے ایک علاقے کی طرف رواں تھی۔ دراصل وہ بستر پہ لیٹے لیٹے اسے یاد آیا کہ طالب علمی کے دوران وہ ایک دن یونیورسٹی آیا تو پتہ چلا ایک استاد نے اس کے ایک دوست کو برا بھلا بھی کہا ہے اور شاید ایک آدھ گالی وغیرہ بھی دی۔ یہ سن کر اس کا خون کھولنے لگا۔ دیوانگی میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان کو ڈھونڈنے لگا کہ انہوں نے اپنے دوست کو برا بھلا کیسے کہہ ڈالا۔ آخر وہ استاد مل گئے تو اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ استاد صاحب تو جیسے زمین میں گڑ گئے کہ ایک طالب علم نے ان پر ہاتھ ہی اٹھا دیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ استاد صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے صرف ایک جملہ ہی کہا، صبر کرنا بدلہ لینے سے بڑا انتقام ہے۔ اگر بدلہ بڑا ہوتا تو میں تم سے بدلہ لیتا۔ یہ واقعی سب بھول بھال کے، مگر اس نے جب اپنے ماضی میں جھانکا تو استاد صاحب کے ساتھ کی گئی زیادتی یاد آ گئی۔ اسی وجہ سے اس کی گاڑی کا رخ آج انہی کے گھر کی طرف تھا کہ معافی مانگ کر شاید کینسر جیسے موذی مرض سے چھٹکارا ملے۔ خیر وہ پروفیسر صاحب کے گھر پہنچا۔ گھنٹی بجائی تو ایک صاحب باہر نکلے۔ استاد صاحب سے متعلق پوچھا تو ان کا جواب سن کر وہ گرتے گرتے بچا، کیونکہ اسے کئی برس قبل استاد صاحب کے انتقال کا بتایا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ان صاحب سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ بتایا گیا کہ ان کی ایک بیٹی اسی گھر میں مقیم ہے اور وہ اس خاتون کے خاوند ہیں۔ اب کچھ ڈھارس بندی اور اس صاحب سے درخواست کی، مجھے خاتون سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر میں خاتون تشریف لے آئیں۔ ان کے خاوند بھی موجود تھے۔ انہیں ساری کہانی سنائی اور پھر ان سے کہا، استاد صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی وارث ہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ خاتون ایک عظیم آدمی کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، ابو بھی چلے گئے، آپ بھی اب بیمار ہیں، میں آپ کو ان کی طرف سے معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر سینے کا بوجھ اتر گیا۔ تھوڑی دیر وہاں رکا اور پھر اپنی گاڑی میں واپس ہسپتال چلا آیا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور خود ہی واپس بھی آ گیا۔ اگلا دن چڑھا۔ ڈاکٹروں نے کچھ اور ٹیسٹ لیے۔ اگلے دن دوپہر کو ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی۔ ڈاکٹر تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی رپورٹس تو بالکل کلیئر آئی ہیں۔ یہ سن کر اسے لگا جیسے وہ دنیا میں واپس آ گیا ہو۔ بہرحال اگلے چند دنوں میں وہ مزید ٹیسٹ ہوئے جو بالکل کلیئر تھے اور الحمدللہ آواز بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس واقعے سے خواتین و حضرات جہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے ہاتھ تو بہت دور کی بات، آنکھ اور خیال بھی بلند نہیں کرنا چاہیے، وہیں یہ بھی پتہ چلا ان کی اطاعت و عزت اور رضا کے حصول میں کامیابیاں پاؤں چومیں گی۔ ان کے جوتے سیدھے کرنے والے بادشاہی کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی روایات بھی ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کسی سے بھی بدلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ اکرام سے بدتمیزی کریں۔ ان کے استاد نے صبر کیا تو صبر کا عزل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا جس میں ان کو بہت تکلیف محسوس ہوئی، اور اپنی غلطی پر نادم ہونا اور پھر اس غلطی کو سدھارنا عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں خواتین و حضرات ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی بھلائی ہو سکے۔ نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔